عام طور پر خطابت کا ملکہ رکھنے والے اور اسی طرح جو ہے وہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ زوردار حجت بازی کے ماہرین، جنہیں ہم مناظرین کہتے ہیں، یہ اپنے ان فنوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت مغالطوں میں لے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ یا تو خطابت استعمال کریں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے مناظرے کے جو فن ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں خاص طور پر اہل حدیث بہت مغالطے کا شکار ہیں اور اسے بڑے عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اس کی یہ تحریک جو تھی نا کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر اہل علم کی تقلید نہیں ہونی چاہیے، یہ نقطہ تو بڑا قیمتی ہے کہ کتاب و سنت سب کچھ ہے، تو اب یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر آپ کسی کی بات کو اہمیت دیں گے تو وہی کے بالمقابل اسے آپ اہمیت دیں گے، تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ آپ اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت میں ہی غور و فکر کریں، اور اس کے اندر ہی سارا کچھ ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی چیزیں کتاب و سنت میں ظاہری طور پر موجود ہوتی ہیں اور کوئی چیزیں جو ہے وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہوتی، تو اس شخص کا نام آپ جانتے ہیں، حافظ ابن حزم ہے۔ حافظ ابن حزم نے کسی بات کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے وہ جو آدمی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام اجتہاد رکھ دیا ہے۔ حالانکہ اجتہاد جو ہے وہ ایک بھرپور طاقت کا استعمال اور ایک جو ہے وہ مشقت تک جو ہے وہ اگر اٹھانی پڑے، تو اس لیے ابن حزم نے کہا ہے کہ ایک عام آدمی جو بالکل جاہل ہے، اور عام طور پر زیادہ جاہل لوگ وہی ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، صفائی خاکروب ہو گئی، اس طرح جو ہے وہ خاکروبی کا کام ہو گیا یا اور اس طرح کے کام کرنے والے، تو کہا کہ وہ جو کسی کی بات کو سمجھتے ہیں یہ بھی اجتہاد ہے، حالانکہ یہ اجتہاد خطر نہیں ہے۔ اس لیے مسلم الثبوت کے اندر جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ اجتہاد سے مراد ایسی چیز نہیں ہوتی جو عام گفتگو کی بات ہوتی ہے۔ اب صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی باتوں کو سمجھا ہے، تو انہوں نے آگے خبر دی ہے۔ اب کیا یہ صحابہ کی تمام روایتیں جو ہے یہ اجتہادی ہیں؟ یہ اجتہاد نہیں ہوتی، روایت میں اور اجتہاد میں فرق ہوتا ہے۔ روایت وہ چیز ہوتی ہے جو ایک گفتگو ہو، انسان اس کو سمجھے اور سمجھ کر جو ہے وہ آگے بیان کر دے، یہ روایت ہوتی ہے۔ لیکن اجتہاد وہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ غور و فکر کر کے گہرائی میں جاتے ہیں، اور آپ گہرائی میں جا کر جو ہے وہ پھر اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ خیر، ایک تو آیت یہ ہے۔ اسی طرح ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں ویسے تو امام شافعی نے حکمت کی تعریف سنت سے کی ہے، لیکن اس سے مراد سنت ان معنوں میں ہے کہ اصل میں خود سنت جو ہے وہ کتاب اللہ کی گہرائیوں اور کتاب اللہ پر عمل درآمد کے لیے جو آپ عقل و بصیرت استعمال کرتے ہیں وہ سنت میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی وہ آیات جو قاری فاضل اللہ صاحب نے پڑھی ہیں ان کے اندر ایک لفظ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکمت کی تلاوت کا ذکر کیا ہے،
تو مراد اگر تو یہاں بھی سنت ہی ہے. یہ آپ کو حکمتیں ملیں گی کہاں؟ یہ ملیں گی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں. بلکہ اگر آپ اس سے پہلی آیات میں تھوڑا سا غور کر لیں، وہ ساری باتیں وہ حکمتیں ہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ شریعت کے اندر تعلق صرف غیر مرد عورت کا نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور نکاح کے علاوہ اب یہ ہے کہ آواز اونچی کرو نہ کرو، اوٹ میں ہو کر بات کرو غیروں سے، اور اسی طرح اگر کوئی صاحب مرتبہ عورت ہے تو اس کے گناہ اور ثواب کی باتیں یہی پیچھے ذکر ہوئی ہیں نا. یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ شریعت کی وہ جو بدکاری سے بچانے کے لیے جو راہیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری وہ حکمتیں ہیں. اور یہ قرآن مجید کی حکمتیں ہیں کہ کہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اس سے پہلے وہ ایک آیت بھی ہے کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ عورت جو غیر عورت ہے اس کو بات کرتے وقت جو ہے وہ لوچدار انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ ساری اصل میں عورت کو قلعہ بند کرنے کی شکلیں ہیں کہ تاکہ وہ محسنہ بن جائے. جو متبرجہ نہیں ہے زانیہ تو وہ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، وہ باتیں الگ ہیں. سوال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر یہ ساری کی ساری حکمتیں ہیں. یہ باتیں جو ہیں وہ ذرا دور نکل جائیں گی. شریعت کی یہ حکمتیں ہیں. اسی لیے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد گویا کہ ہمیں شریعت صرف یہ احکام نہیں دیتی یہ کر لو اور یہ نہ کرو، پورا ایک نظام دیتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے حرکات کیا ہوتی ہیں. یہ ساری حکمتیں جو ہیں یہ اصل میں قرآن مجید میں موجود ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو وہ ایک لفظ کہا تھا نا کہ ہمارا قانون تو ہے ہی پابندی، قرآن پابندی نہیں ہے. قرآن مجید تو ہمیں روشنی دیتا ہے. اب یہ کتنی بڑی روشنی ہے کہ بات تو صرف اتنی ہے کہ ایک مرد اور عورت کو جو ہے وہ محفوظ طریقے مہیا کرنے ہیں، اور اس کے بارے میں جتنی بھی اب ہدایات دی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہدایات جو ہیں وہ حکمتیں ہیں. تو میں بتانا اصل میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے نا، جب آپ بیان کریں تو اس وقت جو ہے وہ اسے ہم حکمت ہی کہیں گے. ہاں، جب بعد میں اس کی خبر دے گا تو پھر وہ حدیث اور سنت بنتی ہے. ورنہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ تو اس کی حکمتیں قرآن کی حکمتیں ہی ہیں ساری. یہ تو ہر قرآن مجید کے اندر ہی بات چیزیں موجود ہیں. جو اہم تھی وہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہو گئی، اور جو غیر اہم تھی وہ سنت کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں. اسی لیے وہ جو حدیث ہے نا، ایک لا حسد الا فی اثنتین، تو اس کے اندر بھی ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور وہ اس حکمت سے فیصلے کرتا ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ قاضی کا اجتہاد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل میں جس حکمت کی تردید کرتے ہیں وہ فلسفہ ہے جو کتاب و سنت سے الگ ہوتا ہے، جس کے اندر امین حسن اصلاحی یا غامدی یا معتزلہ اور یہ سارے لوگ جس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، وہ اصل میں اس فلسفے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے علاوہ ہے. جو کتاب و سنت کی تشریح جو ہے وہ فلسفہ کرتا ہے. ہم کتاب و سنت کی تشریح کے بارے میں صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کی مکمل تشریح جو ہے وہ سنت موجود ہے. اس کے بعد باقی ہمارا کام صرف غور و فکر ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابن حزم جیسے آدمی نے اگر اس کا نام اجتہاد رکھا ہے تو غلط رکھا ہے. دوسرا جو ہے وہ اجتہاد کے معنی ابن حزم نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا جس کے اندر یہ آیا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے تو وہ درست کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر درست نہ کرے تو 1 اجر ہے. تو یہاں جس کے لیے 1 اجر ہے وہ یہ ہے کہ جس نے تلاش کی، غور و فکر اس نے مراد ہی نہیں دیا کہیں، کیونکہ وہ غور و فکر کا تو دشمن ہے خود. وہ تو کہتا ہے مجھے حرف چاہیے. اس لیے مولانا حنیف ندوی صاحب نے بڑی اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، حرفیت پسندی. ویسے وہ فلسفے کے ماہر ہیں لیکن انہوں نے الفاظ اچھے استعمال کیے ہیں کہ اصل میں یہ حرفیت پسندی جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے.
اور میرا خیال یہ ہے کہ مولانا حنیف ندوی صاحب نے یہ جو بات دی ہے وہ اصل لی ہے ابن خلدون سے. ابن خلدون نے زاریوں کو جو ہے وہ اہل سنت میں سے مانا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہی نہیں ہوتے زاری، اہل سنت سے خارج کر دیا. اس لیے اہل سنت کے جو دو مکتب فکر میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا، اہل الحدیث اور اہل الرائے. ابن خلدون کہتا ہے کہ تیسرا مکتب فکر ہے، یہ اہل سنت میں شامل نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو قرآن مجید کی حکمتیں نہیں مانتا، وہ اہل سنت میں نہیں، وہ اصل میں وہی لوگ ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ. اور ویسے بھی اتفاق سے ابن حزم جو ہے وہ عقیدے میں تو معتزلہ سے بھی کافی آگے بڑھا ہوا ہے. لیکن ہمارے لوگ جب فرقہ بن جاتا ہے پھر سوچ بند ہو جاتی ہے. ہمارے اصل میں اہل حدیث جب فرقہ بنے ہیں سوچ بند ہو گئی. اب ابن حزم تو ایسا ہے کہ جو کہہ جائے وہ ان کے لیے ایسے ہے جیسے وہی ہوتی ہے، اور بڑے مزے لے لے کر جو ہے وہ اماموں کو گالیاں نکالتے ہیں. خاص طور پر اس نے ابن حزم کا یہ جو ایک قول ہے نا وہ لوگوں نے بڑا ناپسند کیا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس نے کہا ہے صدق رسول اللہ وکذب ابو حنیفہ. اللہ کے رسول نے سچ کہا اور ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا. وہ کہتے ہیں اجتہاد جھوٹ نہیں ہوتا، اجتہاد غور و فکر کا نام ہے، اور غور و فکر کا تو ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید میں. اگر غلطی ہو بھی جائے، انسان اہل ہو، کتاب و سنت کو سمجھتا ہو، تو غلطی جو ہے اس پر ایک اجر موجود ہے. لیکن ابن حزم نے یہاں بھی جو ایک اجر کی تفسیر ہے وہ اور کی ہے. کہا کہ تلاش صرف کتاب و سنت کرنا ہے، تو کتاب و سنت کی تلاش کا نام جو ہے وہ رکھ دیا کہ اس پر ایک اجر ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. کتاب و سنت میں غور و فکر مراد ہے. اجتہاد سے مراد کتاب و سنت کو تلاش کرنا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہمارے کم از کم اہل حدیثوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ ابن حزم جو ہے وہ اہل حدیثوں کا صرف اس وجہ سے امام بن گیا کہ اہل حدیث تقلید کے دشمن ہوئے. لیکن تقلید کے دشمن تو کیا ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے علماء کی تقلیدیں شروع کر دی اور خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے ایک ایک عالم کے اوپر. تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے کو ٹھیکہ نہیں لگوایا ہوا. اس کے بعد پھر ہم تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی سارے صحابہ بھی اہل حدیث تھے اور اللہ کے رسول بھی اہل حدیث تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل حدیث نہیں ہے وہ سارے کے سارے کافر ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اصل میں جہالت کی ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے غور و فکر نہ کرنا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکمت جو ہوتی ہے وہ اصل میں کتاب و سنت کے اندر غور و فکر کا نام ہے. اور اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں آپ کو یہ ساری کی ساری قرآن مجید میں مل جائے گی. اس لیے امام شافعی نے اگر حکمت سے اس کی تعریف کی ہے تو بڑی صحیح کی ہے. امام شافعی کا یہ بھی ویسے قول ذہن میں رکھیے. کسی نے کہا جی حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس نے کہا مجھے کوئی حدیث بتاؤ جو قرآن مجید کے مخالف ہو، میں تو بتاؤں گا قرآن کے کیسے مطابق ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اپنی جہالت کو جو ہے وہ ایک معیار ٹھہرا کر، یعنی امام تو معصوم نہیں ہے لیکن وہ آدمی معصوم ہے جو جس کو قرآن حدیث بھی نہیں آتا. کہ ابن حزم کا جو نقطہ نظر ہے نا، اس نے حکمت کو ختم کر کے بالکل یعنی اہل سنت سے خارج ہو گیا، حالانکہ اس حدیث کا وہ بڑا شدائی ہے. تو اس لیے جن لوگوں نے حدیث کے ساتھ اس کی محبت کو دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا اہل حدیث ہے، اور جنہوں نے دیکھا کہ وہ حکمت نہیں مانتا انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت ہے ہی نہیں. اس لیے کتاب و سنت کے اندر تو حکمتیں بھری ہوئی ہیں، یہ حکمت کو نہیں مانتا. اب دیکھیں نا یہ کتنی فضول سی مثال ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کھڑے پانی میں براہ راست پیشاب کریں تو حرام ہے، لیکن اگر کسی پیالے میں کر کے اس میں ڈال دیں تو وہ حرام نہیں ہے. اب کوئی بتائیے کوئی آدمی کوئی عقل مند بات کی کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کہ اگر پیشاب، چونکہ لفظ پیشاب کا آ گیا ہے، کوئی پیشاب کرے تو حرام ہے اور اگر کوئی پخانہ کر دے تو وہ حرام نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل یعنی عجیب و غریب حرکتیں ہیں. یہ تو مثالیں ہیں نا، تفریحات ہیں، اصول بھی اس نے قائم کیا، یہ نتیجے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ جب آئیں گے نا اس طرح کی باتیں آپ کو بتاتا رہوں گا. میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا تلاش کا نام اجتہاد رکھنا یہ بھی غلط ہے. اجتہاد کی تعریف یہ نہیں ہے. اجتہاد کی جو 3 قسمیں ہم نے بیان کی ہیں،
نہیں میں نے آپ کو نہیں 3 فرقے بتائے ہیں، 3 مکتب فکر بتائے ہیں. ایک مکتب فکر تھا اہل الحدیث، اور ایک مکتب فکر تھا اہل الرائے، اور ایک ابن خلدون نے اہل ظواہر کو الگ مکتب فکر قرار دیا ہے. اس لیے مولانا اسماعیل سلفی اور حافظ محمد گوندلوی رحمہم اللہ وہ دونوں کہا کرتے تھے کہ ظاہری اہل حدیث کے لیے بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اہل حدیث بڑی جلدی مغالطے کھا جاتے ہیں ان سے، چونکہ جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر بات کرتے ہیں تو بس ابن اعظم تو تقلید کا دشمن تھا نا بھائی، ابن اعظم کے مقلد بن بیٹھے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں علماء، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم قیاس کے منکر ہیں، ہم نہیں قیاس مانتے. لیکن میں ایک کا نام لے دیتا ہوں، ایک تو حیات ہیں اسی، ان کا نام میں نہیں لیتا، وہ اس لیے لے دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو کم از کم ان کی کتاب میں پڑھتے وقت اس چیز کا دھیان رکھے. بہت مشہور عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں سید بدیع الدین شاہ راشدی. وہ ابن اعظم سے اتنے زیادہ عقیدت مند تھے کہ انہوں نے اپنے مکتبے کا نام مکتبہ زاریہ رکھا ہوا تھا، اپنی کنیت ابو محمد رکھی ہوئی تھی ابن اعظم کے نام پر. اور چونکہ میرے ساتھ ان کی بہت ملاقاتیں ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ آتے تو 15 دن ہمارے گھر میں ٹھہرتے، تو میرے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوتی، تو وہ قیاس کے سری من کرتے، کہتے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے قیاس. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن اعظم کے وہ بہت زیادہ عقیدت مند تھے. تو میں نے ان کا نام اس لیے لے دیا تاکہ کم از کم آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت جو ہے وہ یہ سمجھ لیں. اور اہل حدیث کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کتاب و سنت کی حکمتوں کی واقفیت ہونی چاہیے. کیا مطلب کہ اہل علم کے جو اختلافات ہیں ان کی وجوہ سمجھنی چاہیے کہ ان کی وجہ کیا ہے. اسی لیے ہم آپ کو ارتقا بتا رہے ہیں.